الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، آیت مبارکہ کی قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں رمضان المبارک کے اخیر 10 کی راتوں کا تذکرہ فرمایا. پہلی آیت: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. قرآن کریم کے متعلق ہے کہ قرآن کریم کو ایک رات میں ہم نے نازل کیا، اور یہ نزول، یہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے اندر، یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک ہے. یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں تک، اور پھر اس کے بعد تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ کلام پاک قرآن مجید، کلام اللہ شریف، حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا تقریباً 23 سال کے عرصے میں. تو یہ جو قرآن مجید ہے، اس کو ایک رات میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا تک، اور وہاں سے دنیا تک اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل کیے. یہ پہلی آیت میں بیان ہوا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کے آخر راتوں کو، جو تیسرا عشرہ ہے، 20 پہ روزے کے شام سے لے کر 30 کے شام تک، 29 کے شام تک جو روزے بنتے ہیں، ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کریم کے متعلق ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے اس راتوں میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کی راتوں میں اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، بإذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، من کل امر سلام، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل امت کے اوپر، یہ حتی مطلع الفجر، اور طلوع تک پوری رات، اور رات کے بعد جب ہم مطلع الفجر صبح صادق تک جو ہے یہ وقت رہتا ہے، خیر و برکت کو نزول اس وقت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دوسری آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا لیلۃ القدر کی فضیلت کو، کہ لیلۃ القدر میں اگر ایک انسان عبادت کرتا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت کی نیت باندھی ہے آدمی نے، اور یہ 2 رکعت 1000 مہینے تک یہ عبادت کرتا رہے، 2 رکعت نماز ہے، 1000 مہینوں تک وہ 2 رکعت نماز پڑھتا رہے، کتنا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے امت کے اوپر یہ آسانی پیدا فرما دی کہ رات ایک ہے لیکن ثواب 1000 مہینوں کا ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے، عنایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے اوپر۔ ہمیں ان راتوں کی قدردانی کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ راتیں ہماری قدردانی کے اندر گزرے، تلاوت کلام پاک کے ساتھ اپنے دلوں کو مزین کرے، اپنی زبانوں کو معطر کرے، اور 5 وقت کی جو نماز ہے کم از کم ان نمازوں کا اہتمام ہو جماعت کے ساتھ۔ سال کے 11 مہینے اپنی مرضی کے ہم گزارتے ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کوئی خاص فکر نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر تو اس کی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے، اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، لیکن لالچ بیچ میں یہ ہو کہ میں 1 برس پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ 70 کا ثواب دے گا۔ بظاہر جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو تو یہ عبادات یہ تو پھر محض ایک رسم رہ جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی ہم عمل کریں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، تو یہ جو اعمال ہیں ان تمام اعمال کے اندر اپنی نیت کو خالص رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو، ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، پیسہ اپنا لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی تکالیف کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اس انسان کی نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ حاجی صاحب حج کر کے آیا ہے، حاجی صاحب لوگ کہیں، تو یہاں سے نیت کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس عمل کے اندر نیت کی خرابی آ جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اخلاص چلتا ہے، نیت خالص ہو، رضا اللہ تعالیٰ کی مقصود ہو۔ انسان ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اگر انسان کی نیت میں قصور ہو، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور یہ انسان مال خرچ کرتا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر مال پڑا ہوا ہے، خرچ کرنا شروع کر دے، صبح سے شام تک خرچ کرتا رہے، مہینہ لگے، سال لگے،
لیکن اس کے اپنی نیت کے اندر خرابی ہے. لوگ کہیں اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن بڑا مال خرچ کرتا ہے، لوگ مالدار کہیں. یہ نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے مال کو بھی رد فرما دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف نیت کے خالص ہونے کے ساتھ اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں. اگر اعمال کے اندر نیت کی خرابی ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے. آج سے پہلے جتنے اس طرح کے عمل کیے ہم نے، کام کیے ہیں غلط نیت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا محفوظ نہیں کی اس میں، تو اس پر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اور مزید آگے جو عمل ہم کریں اس کے اندر اپنے نیتوں کو خالص کرنے کی کوشش کرنی ہمیں چاہیے. تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، دین اسلام صرف ان محض چند حرکات کے کرنے کا نام نہیں ہے کہ نماز ہے انسان دن میں 5 وقت جائے مسجد میں اور نماز ادا کرے، وہ اپنے آپ کو تجوید کے اندر مبتلا کرے، کبھی رکوع میں، کبھی قیام، سجدہ. تلاوت ہے، تلاوت کلام پاک کے لیے قرآن کریم اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، دفتر دکان میں تلاوت کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. حج ہے. تو اسلام صرف ان چیزوں کے جو چند چیزیں ہیں ان کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین چلتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نجات کا دار و مدار رکھا ہے، وہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام کے اندر جو انسان داخل ہو جاتا ہے، دین کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کرتا ہے، تو پھر یہ جو چند اعمال ہیں ان چند اعمال کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ چند اعمال انسان کے جسم کے اندر وہ تبدیلی لے آتے ہیں کہ اس تبدیلی کی وجہ سے انسان کا پورا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. ہم ایک روزے کو مثال کے طور پر لے لیتے ہیں. جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سارے انسانوں کی یہ فکر ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، لیکن باوجود اس گناہ گاری کے ہر بندے کی نیت یہ ہوتی ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے یا نہ کرے، لیکن اپنا دل اس کا یہ کہتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اس مہینے کے اندر میں نمازوں کی پابندی کروں گا، تلاوت کلام پاک کی کوشش کروں گا کہ میرے کم سے کم ایک ختم اس مہینے کے اندر پورا ہو، پورا قرآن مجید میں پڑھ لوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام اپنے توفیق تک رکھتا ہے، اور باقی جو نیک اعمال ہیں، نیک کام ہے، افطاری ہے، لوگوں کو افطاری کرانا ہے، اس پر جو اجر و ثواب ہے کوشش ہوتی ہے، غریب سے غریب آدمی بھی ہو اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک کھجور ہی ہو میں کسی کو دے دوں تاکہ مجھے وہ ثواب ملے. تو یہ انسان کے جسم کے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، لیکن اگر اس مہینے کو بھی ہم نے اسی طریقے پر گزار لیا جس طرح باقی مہینے ہمارے اوپر آئے، مہینہ شروع کب ہوا یہ معلوم نہیں، مہینہ ختم کب ہوا معلوم نہیں، اگر اس طریقے پر ہم نے رمضان المبارک کے ساتھ اجازت دی تو پھر جو حدیث شریف میں وہی نازل ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے باوجود بھی مغفرت نہ ہو جائے، بدبخت ہے وہ انسان، بد نصیب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا فرمائی ہے اس کے لیے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا. تو ان وعیدوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو دن غفلت کی گزر گئے اس پر ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے توبہ اور استغفار کے، کہ ہم اپنے قریب رب کے سامنے توبہ اور استغفار کریں. توبہ اور استغفار کی یہ برکات ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. حدیث شریف کے الفاظ
تو پھر ہمیں کیوں آر محسوس ہو، ہم کیوں شرم کریں؟ ہر وقت اپنے آپ کو استغفار کے لیے تیار رکھنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کلمہ شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہے جس سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب یہ انسان پیش ہوتا ہے تو پھر یہ انسان پاک اور صاف ہو کر رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کے روزوں کا فائدہ، انسان جب صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو یہ بھوک اور پیاسا رہنا یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے شکل مقرر کر دی کہ آدمی قیام رکوع سجود کرتا ہے، یہ نماز کی شکل ہے۔ حج ہے، اس کے لیے لباس سفید پہننا پڑتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے اور صفا مروہ کے دوران دوڑ لگانے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ ان اعمال کا نام حج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے تو کوئی شکل بھی نہیں رکھی، بغیر شکل کے خالصتاً ذبحو کے اندر کا نام ہے روزہ۔ تو انسان نماز پڑھتا ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے، اس کے اندر حج کے لیے جاتا ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے، لیکن رمضان روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر دکھلاوا بھی نہیں آتا۔ تو میرے محترم دوستو، جس طرح پر ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے روزے کے حالت میں اپنے آپ کو ہم نے اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دیا، بند کمرے کے اندر بھی تمام حلال چیزیں ہونے کے باوجود ہمارا ہاتھ اس پر نہیں پہنچتا، وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ چاہے یہ نیت عزمی کرے یا نہ کرے، رضا مطلب مقصود اور خلاصہ روزے کا یہی ہے۔ کیوں حلال چیز نہیں کھاتا؟ پڑی ہوئی ہے سامنے، نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تو پھر یہی رب ہمارا 11 مہینے یہی رب ہے ہمارا، تمام معاملات میں یہی رب ہے ہمارا، ہر وقت دیکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم سال کے 11 مہینے اپنے آپ کو اس طریقے پر رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ ہم سے ظلم ہوگا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہ کسی کا حق دبایا جائے گا، پورا معاشرہ جو ہے یہ امن و سکون کی زندگی گزارے گا۔ لیکن آج ہم نے اپنے رب کو بلا دیا ہے، تو رب کو بلانے کی وجہ اس کی سزا ہم دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ قرآن کریم سے جب ہم دور ہو گئے تو اس کی سزا ہم دنیا کے اندر بھگت رہے ہیں۔ جب ہمارے حکمران قرآن کریم سے محبت رکھتے تھے، باوجود وہ صدر وزیر اعظم ہونے کے، رات کو نمازوں میں جب 10-12 پارے وہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آج دنیا کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ جو نام نہاد مسلم حکمران ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہمارے ملک کا ہے، دوسرے ملکوں کا ہے، ان کے منہ کے اندر زبان تک نہیں ہے۔ وہ زبان اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو طاقت ہے، حق سچ بولنے کی جو طاقت ہے، وہ اللہ نے ان کی چیز دی ہے۔ چند دن پہلے مسجد اقصی کے اندر کیا ہوا؟ وہ اسرائیل کے غنڈے درندے، انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پر باندھ کر ان کے اوپر تشدد کیا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ کوئی منہ سے ایک جملہ نکلنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ڈالر ملتے ہیں، ڈالر جب ڈالر ہم کھائیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ قرآن کریم کے اوپر گولیاں چلی ہے، ہمارے ملک میں ایک جگہ پر قرآن کریم کے اوپر گولیاں چلی تھی، گندے نالیوں کے اندر وہ قرآن پڑھا تھا، حدیث مبارکہ کی کتابیں گندی نالیوں میں بہی تھی۔ آج ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ ہمارا ملک اس کے بعد اپنے قوم پر کھڑا نہیں ہوا، اور وہاں پر قرآن کریم کے اوپر گولیاں چلی، مردوں کو باندھا کیا، ان کے اوپر تشدد ہوا، عورتوں کے اوپر تشدد ہوا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری حکمران موجود نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتے تو آج ان یہودیوں کا وہ حشر کرتے کہ یہ اپنے یاد رکھتے قیامت تک کے لیے،
اور یہ اسے سوچ بھی نہ رکھے کہ ہم کسی مسلمان کے اوپر ظلم کریں. اور جتنے مسلم حکمران گزرے ہیں، چاہے وہ معتصم باللہ ہے، چاہے وہ عمر بن عبد العزیز ہے، چاہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، وہ جا کر ان کو ذبح کرتے وہاں پر کہ تم مسلمانوں کے اوپر نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرو. لیکن یہ جرم ہے. اگر ہم یہ بات کریں گے تو اس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑتی ہے، لاشوں کو اٹھانا پڑتا ہے. ملک کے خلاف نہیں ہے یہ بات، یہ ہمارے اپنے درد دل ہے. وہ ہمارے مسلمان ہیں، بے شک ہمارے ملک سے دور ہے. نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہمارے بڑوں سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے. ہم نے دعا تک ہم ان کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں، لیکن جب قرآن سے دور ہو گئے تو یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. آج اگر ہم دوبارہ قرآن کریم کی طرف واپس لوٹ کر آئے تو جرت کیا ہے ان حکمرانوں کی، ان ونڈوں کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے. آج انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے پوری دنیا کی معیشت کو لے لیا ہے. کوئی بات کرے گا تو اس کو سامنے سے ہم ہٹا دیں گے، کوئی ملک اگر خلاف بولے گا تو ہم اس کو ٹیس لیس کر کے رکھ دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اسی طریقے پر ہے. اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، پیغمبر بھی وہی ہے. ان کے اندر تبدیلیاں نہیں آئی ہے. اگر تبدیلی آ گئی ہے، ہمارے جسموں کے اندر آ گئی ہے، ہمارے ارادوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، فساد اور فتنہ جو ہے ہمارے نیتوں کے اندر گھس چکا ہے. اس لیے ہم قرآن کریم سے دور ہو گئے. اور یہ انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہی ہے کہ جب مسلمان یہ قرآن سے قریب ہوگا، اللہ سے قریب ہوگا تو پھر تو ہماری ہلاکت ہے. انہوں نے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے ہیں. آج رمضان کا مہینہ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، میں آپ سے نہیں پوچھتا، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوچھے 15 روزے گزر کے 15 ستاروں کی تلاوت کی ہے آپ نے؟ سوچنے کا مقام ہے یہ ہمارے لیے. اور جب ان کے فتنوں سے ہم دور تھے تو رمضان تو وہ رمضان کہ مساجد میں لینے لگی ہوتی تھی نماز کا، ہر نماز کے بعد لوگ تلاوت کر رہے ہیں. گھروں کے اندر قرآن کریم پڑا ہوا ہے. آج دیکھیں کسی کے گھر میں آپ دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں قرآن کریم کے اوپر مٹی پڑی ہوگی، لیکن اس کی تلاوت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو ہم مسلمان تو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی تو ہے، لیکن جب ان چیزوں سے ہم دور ہوں گے اللہ کی مدد بھی ہم سے دور ہو جائے گی. نمازوں کی پابندی نہیں ہے. چند دن پہلے باہر کی دنیا کے جو پورے مسلمان ملک بھی نہیں ہے وہاں پر بھی رمضان ہے، ہمارے ہاں بھی رمضان ہے. نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی ہے وہاں؟ آدمی دیکھتا جیسے یہ حج ہو رہا ہو، جتنا مجمع حج میں ہوتا ہے اتنا تراویح کے اندر مجمع ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مسلم دنیا ہے، مسلم ملک ہے، لیکن تراویح میں کیا حالت ہوتی ہے ہماری. اور جو ہے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جوان لے گئے ہوتے ہیں، جب رکوع میں امام جانے کے لیے جاتا ہے فوراً اٹھ کر نیت باندھ لیتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے یا اپنی دکھلاوا کرنا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر سوچنا پڑے گا. ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا پڑے گا. اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر یہ کلام میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہے ہم کامیاب ہیں، اور اگر یہ قرآن ہمارے حکمرانوں کے دل میں ہے تو وہ بھی کامیاب ہے. اور اگر قرآن سے دور ہے تو پھر وہ اللہ کی مدد سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مدد سے محروم نہ کرے. جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد اور نصرت فرما دے، اور ان درندوں سے قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے. اسی طرح اس مہینے کے اخیر میں 20واں روزہ جب گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت ہے، ان کو چاہیے کہ یہ 10 دن مسجد کے اندر اعتکاف کر لیں. اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، برکات ہے. ایک آدمی 24 گھنٹے عبادت کے لیے وقف ہوتا ہے، تلاوت کی کثرت ہوتی ہے، نمازوں کی کثرت ہوتی ہے. اور کوئی مشکلات ہو، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، نماز کے سبب میں کوئی مسئلہ ہے، باقی انسان کو بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم صرف ایک نمازی جنازہ کو دیکھ لیں، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ ہم جا کر جنازہ پڑھ کر آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جنازے کے اندر دعا کون سی پڑھنی ہے، صحیح دعا کس طرح ہے، اور ہم کس طریقے پر پڑھ رہے. سارا کا سارا جو ہے صرف ایک رسم ادا کیے جا رہے ہیں، اس کی
جنازے پر جاؤں گا تو میرے جنازے پر آئے گا. اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتیں خالص کر کے رمضان المبارک کے جو انوارات ہے, انعامات ہے, ان کو سمیٹنے کا ہمیں موقع نصیب فرما دے. جو دن غفلت کے ساتھ گزر گئے اللہ تعالی ہمیں معافی نصیب فرما دے. جو دن باقی ہے اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.